یا اللہ یہ تیری مسجد میں بھی جنرل سیل ٹیکس لگاتے ہیں، یا اللہ یہ اتنے ظالم ہیں کہ تیری مخلوق کے ساتھ تو ظلم کر رہے ہیں، جو تیری عبادت کرنے کے لیے جاتے ہیں تیرے گھر کو بھی نہیں معاف کر دے۔ یا اللہ تو ہمارے گناہ معاف فرما، ان ظالموں سے ہماری جان چھڑا، یا اللہ تو ان کے اوپر عذاب نازل کر، یا اللہ تو غفور الرحیم ہے۔ یہ تیرے گھر کے ساتھ بھی یہ زیادتی کر رہے ہیں، یہ ظلم کی انتہا ہے کہ ان کی بجلی مفت، ان کا گیس مفت، ان کی پانی مفت، ان کی ہر چیز مفت۔ یا اللہ تیری مخلوق کو بھی مفت نہیں دے رہے اور تیرے گھر کو بھی مفت نہیں دے رہے، یا اللہ یہ مسجدوں کو معاف نہیں کر رہے، یا اللہ تو ہماری مدد فرما۔ یہ بڑے بڑے مگر مچھ، یہ ڈائناسور، یہ شارک مچھلیاں ہمیشہ ہمیں کھاتی ہیں، اب یہ موقع آ گیا ہے کہ اب ان کو ہم اپنے سمندر سے اور خشکی سے اٹھا کے باہر کریں گے اور ان کو وہ کیڑے کھائیں گے، کیونکہ انہوں نے ہمارے بچوں کا جینا محال کیا ہوا ہے۔ وزیر اعظم صاحب کوئی قسطوں شستوں والی بات ہم نہیں مانیں گے، ابھی پیٹرول پمپ گریں گے، ابھی بجلی مزید مہنگی ہوگی، گیس مہنگی ہوگی، آٹا مہنگا ہوگا، دالیں مہنگی ہوگی۔ ارے ظالم کے بچوں، غریب کے گھر پہ کھانے کے لیے آٹا نہیں۔ میرے پاکستانیوں، جس طرح آج ہم روڈوں پہ اور آج ہم گھروں میں رو رہے ہیں، جب تک پاکستان کی اس بدماشیہ کے خلاف آپ ان کو روڈوں پہ نہیں رلائیں گے تب تک یہ نظام سیدھا نہیں ہوگا۔ ہمارا کوئی سیاسی جھنڈا نہیں، ہم بالکل عوامی حقوق کے لیے لڑیں گے۔ نہ ووٹ چاہیے نہ نوٹ چاہیے، صرف عوام کی سپورٹ چاہیے۔ کب نکلو گے؟ نکل کر خانگاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ السلام علیکم ناظرین، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح پاکستانی قوم اس وقت روڈوں پہ ہے اور اپنے حق کے لیے بجلی کے ظالمانہ بلوں کے خلاف، گیس کے بلوں کے خلاف، پانی کے بلوں کے خلاف، مہنگائی کے خلاف میدان عمل میں نکلی ہوئی ہے، ہمیں اس تحریک کو آگے جاری رکھنا ہے کہ جب تک ہم اپنی منزل نہیں پا لیتے۔ میں اس میں یہ اپیل ضرور کروں گا کہ ہم نے یہ ریاست پاکستان ہماری ہے، ہم نے اپنی ریاست کی بھی حفاظت کرنی ہے اور اپنے عوامی حقوق بھی لینے ہیں، لہٰذا کسی بھی سطح پہ ہم نے اپنی بلڈنگوں کو، اپنے اداروں کی بلڈنگوں کو اور کسی بھی چیز کو نقصان نہیں دینا۔ ہم نے پرامن احتجاج کے ذریعے پاکستانی قوم کو مبارک ہو، اور اس موقع پر میں ہزارہ بھر کے اور ایبٹ آباد کے نوجوانوں کو بھی مبارکباد دوں گا اور ہر مکتبہ فکر کو مبارکباد دوں گا کہ وہ اپنے حقوق کے لیے باہر نکل آئے ہیں، اور کہ علامہ اقبال نے اسی لیے کہا تھا کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ تو میرے بھائیوں، ہم نے اس پرامن احتجاج کے ذریعے انشاءاللہ تعالی 75 سالہ اس قبضہ گروپ کے خلاف یہ جدوجہد شروع کی ہے۔ ہماری کوئی سیاسی جماعت نہیں، ہمارا کوئی سیاسی جھنڈا نہیں، ہم بالکل عوامی حقوق کے لیے لڑیں گے۔ اور میں نے تو یہ نعرہ ایجاد کر دیا ہے کہ نہ ووٹ چاہیے نہ نوٹ چاہیے، صرف عوام کی سپورٹ چاہیے، کیونکہ ووٹوں اور نوٹوں والوں نے 75 سالوں میں ہمیں کچھ نہیں دیا۔ خواہ جس پارٹی بھی کی حکومت آئی، وہ جمہوریت کے نام پہ آئی، وہ امریت کے نام پہ آئی، وہ اسلام کے نام پہ آئی، ہمارے حقوق کا تحفظ کسی نے نہیں کیا۔ لہٰذا ہم نے اپنی اس تحریک کو آگے جاری رکھنا ہے اور اس وقت تک جاری رکھنا ہے کہ جب تک ہمارے حقوق ہمیں نہیں ملیں گے، کیونکہ یہ پاکستان کے اندر یہ بڑے بڑے مگر مچھ، یہ ڈائناسور، یہ شارک مچھلیاں ہمیشہ ہمیں کھاتی ہیں، مگر اب یہ موقع آ گیا ہے کہ اب ان کو ہم اپنے سمندر سے اور خشکی سے اٹھا کے باہر کریں گے۔ وہ وقت آئے گا کہ جب ان کو ہم باہر اٹھا کے پھینکیں گے تو جس طرح چونٹیاں چھوٹے چھوٹے کیڑے کھاتی ہیں، انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے کہ ہم چونٹیوں کی طرح اتحاد کر کے ان کو باہر لائیں گے اور ان کو وہ کیڑے کھائیں گے، کیونکہ انہوں نے ہمارے بچوں کا جینا محال کیا ہوا ہے، ہماری آنے والی نسلوں کو تباہ کر دیا ہے۔ وزیر اعظم صاحب، آپ کہتے ہیں کہ آپ کا پلان سنا ہے قسطوں میں بل کرنے کا، یہ بات ہم نہیں مانیں گے، کوئی قسطوں شستوں والی بات ہم نہیں مانیں گے۔ اس کا مقصد ہے پھر بھی بوجھ ہم پہ ہوگا، ہم یہ بوجھ کسی صورت برداشت نہیں کریں گے اور نہ ہی کوئی لولی پاک قبول کریں گے۔ میں چیف جسٹس آف پاکستان سے کہتا ہوں کہ کسی بھی ملک میں سب سے بڑی طاقتور چیز اس ملک کی عدلیہ ہوتی ہے۔ چیف جسٹس صاحب، آپ اور اپنے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے اور باقی ججوں کے مراد ختم کریں، مفت بجلی
بجلی لینا ختم کریں, گیس لینا ختم کریں, پروٹوکول ختم کریں, مفت پٹرول ختم کریں. آپ پہلا سٹیپ اٹھائیں گے تو پھر آپ کو انصاف کرنے میں بھی دقت نہیں ہوگی. میرے بھائیوں, ان ڈائناسوروں کو, ان مگرمچھوں کو اور ان شارک مچھلیوں کو جب تک ان کے منہ میں کوڑے ڈال کے ان کو جس طرح قانون کے مطابق سزا ہوتی ہے, جب تک ہم سزا نہیں دیں گے ہمیں اپنے حقوق نہیں ملیں گے. اور میرے پاکستانیوں, ایک بات یاد رکھنا, خدا کے لیے عوامی مظاہروں میں کسی بھی سابقہ خواہ کسی بھی جماعت سے ہے جو اقتدار میں رہا, جو قومی اسمبلی میں رہا, جو سینٹ میں رہا, جو صوبائی اسمبلی میں رہا, اس کو اپنے ان مظاہروں میں نہ آنے دینا. یہ مکھیاں ہیں, جہاں پہ یہ گڑ دیکھتی ہیں وہاں پہ بیٹھ جاتی ہیں. یہ آپ کی تحریک کو خراب کریں گی. اور میں یہ بھی بتاتا چلوں اپنے ملک کے ان لوگوں کو کہ جو اقتدار کی بندر بانٹ کرتے ہیں, جس کو میں کہتا ہوں کہ پی پی آئی پارٹی کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان پاور انڈسٹری, کہ اگر آپ نے ہمارے ساتھ کسی زیرو کو ہیرو بنانے کی کوشش کی, کیونکہ یہ فن آپ کے پاس ہے کہ آپ زیرو کو ہیرو بناتے ہیں اور ہیرو کو زیرو, مگر ہم اس نظام کے خلاف یہ سازش ہوگی. مجھے پتا ہے کہ یہ مہنگائی کا جن ہمارے اوپر سے آپ ختم نہیں کریں گے. ایک نیا ٹرک ہمارے سامنے لا دیں گے, ایک نیا لولی پاپ لا دیں گے, مگر یہ قوم اب اس کو تسلیم نہیں کرے گی. اب یہ تحریک عوام کی تحریک ہے, یہ تحریک بلدیاتی نمائندوں کی تحریک ہے, سوشل ورکر کی تحریک ہے, پسے ہوئے محروم طبقات کی تحریک ہے, پسے ہوئے ملازمین کی تحریک ہے, پسے ہوئے ہر انسان کی تحریک ہے. یہ کسی سیاسی جماعت کی نہیں, یہ کسی مسلک کی نہیں, یہ کسی مذہب کی نہیں, بلکہ یہ پاکستان کی تحریک ہے اور پاکستان کی عوام کی تحریک ہے. انشاءاللہ ہم اپنے پاکستان کی عوام کے حقوق بھی حاصل کریں گے اور ہماری ریاست ماں پاکستان پہ جن لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے, ہم ان کو بھی انشاءاللہ آخری دم تک لڑ کے ان کو شکست فاش دیں گے اور عوامی راج قائم کریں گے. وزیر اعظم صاحب, آپ کہتے ہیں کہ میں کس طرح ان کو سسپائی کروں. وزیر اعظم صاحب, میں آپ کو کلیہ دیتا ہوں, دنیا کے کسی ملک میں کوئی سرکاری ملازم اربوں پتی یا کروڑوں پتی نہیں ہوتا. یہ صرف پاکستان, واحد پاکستان ملک ہے کہ ہر ادارے کے جو گریٹ افیسر ہیں اوپر وہ اربوں پتی ہیں, کروڑوں پتی ہیں, اور ان کی اولادیں بھی کروڑوں پتی ہیں. اسی طرح سیاستدانوں کی اولادیں بھی کروڑوں پتی ہیں. مذہبی رہنما جو پارلیمنٹ میں جاتے ہیں ان کے بھی کروڑوں پتی ہیں. اس کا سمپل حل ہے کہ آپ ملک سے لوٹی ہوئی جو دولت ہے اس کو واپس لائیں, ان کے احساسوں کو ضبط کریں. جو سیاستدان سیاست سے پہلے جو اس کے احساسے تھے اب کیا ہے ان کو ضبط کریں. سرکاری ملازمین, وہ بڑے بڑے افسر, میں چھوٹے ملازمین کی بات نہیں کرتا, ان بیچاروں کے ساتھ تو ہماری طرح ہم سے زیادہ ظلم ہو رہا ہے. ان کی جائیدادیں چیک کریں, ان کے احساسے کیا تھے, یہ سارا کچھ آپ ضبط کریں اور خود بھی اپنی عیاشیاں ختم کریں. آپ 2 کمرے کے وزیر اعظم ہاؤس میں آئیں, جب آپ آ جائیں گے تو پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی. جو مجھے نظر نہیں آ رہا کہ آپ صحیح ہوں گے, کیونکہ آپ ہمیں نیا لولی پاپ دینے کی تیاری کر رہے ہوں گے, تو یہ قوم صحیح ہو جائے گی. آئی ایم ایف کے قرضے میرے پاکستانیوں جب تک نہیں ختم ہوتے, یہ عذاب ہم پہ نازل رہے گا. ابھی پیٹرول پمپ گریں گے, ابھی بجلی مزید مہنگی ہوگی, گیس مہنگی ہوگی, آٹا مہنگا ہوگا, دالیں مہنگی ہوگی. ارے ظالم کے بچوں, غریب کے گھر پہ کھانے کے لیے آٹا نہیں. میرے پاکستانیوں, جس طرح آج ہم روڈوں پہ اور آج ہم گھروں میں رو رہے ہیں, جب تک پاکستان کی ایک بدماشیہ کے خلاف آپ ان کو روڈوں پہ نہیں رلائیں گے تب تک یہ نظام سیدھا نہیں ہوگا. خدا کے لیے یہ آپ کو پانی کے چند قطرے دے کے بہلانے کی کوشش کریں گے, مگر ان قطروں کے اندر بھی زہر ہوگا. وہ ایسا زہر ہوگا کہ پھر ہمیں سلا دے گا. اب آپ نے سونا نہیں ہے, آپ نے جاگنا ہے, کیونکہ سوئے ہوئے کو جگانا تو آسان ہوتا ہے, مگر جاگتا ہوا جو سویا ہوا ہو اسے اٹھانا بڑا مشکل ہے. الحمدللہ آپ اٹھ چکے ہیں. اب یہ تحریک آگے بڑھے گی اور منطقی انجام تک انشاءاللہ جائے گی اور ہر صورت میں جائے گی. لہذا میں یہ کہتا ہوں کہ آپ, میں نے دیکھا ہے کوئی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ بھی اپنی کھڈوں میں سے سر نکال رہے ہیں مہنگائی کے خلاف. ان سے سوال کرو, 75 سال سے جو ہم پہ قابض ہیں, ان سے سوال کرو کہ تم پہلے کدھر تھے. یہ آپ کو بے وقوف بنانے کے لیے آئیں گے, یہ آپ کی تحریک کو ہائی جیک کریں گے. میرے
میرا تجربہ ہے یہ، مگر ان کو تحریک ہائی جیک نہیں کرنے دینی۔ میں یہ بھی اعلان کرتا ہوں، میں اپنے ہزارہ کے اندر کرتا ہوں، اپنے ابٹباد کے اندر کرتا ہوں، میرے دوستو کوئی ضرورت نہیں مجھے بھی ہر جگہ بنانے کی، جس کا دل چاہے بلائے، جس کا دل چاہے نہ بلائے، مگر خدا کے لیے اپنے حقوق کے لیے چھوٹی چھوٹی ایکشن کمیٹیاں بناؤ، پھر بڑی ایکشن کمیٹی بناؤ، اپنے آپ میں سے لیڈرشپ سامنے لے کے آؤ، خود سوشل میڈیا پہ سامنے آؤ، سب اپنے حقوق کی بات کرو، کیونکہ یہ اتنے ظالم لوگ ہیں، یہ اتنے ظالم لوگ ہیں، یہ کہتے ہیں ٹیکس، وہ بھائی ہم ہر ٹیکس دیتے ہیں، یا اللہ یہ تو تیرے گھر کو نہیں چھوڑتے، یہ تیری مسجد میں بھی جنرل سیل ٹیکس لگاتے ہیں، یہ تیری مسجد میں بھی محصول چنگی لگاتے ہیں، یا اللہ یہ اتنے ظالم ہیں کہ تیری مخلوق کے ساتھ تو ظلم کر رہے ہیں، جو تیری عبادت کرنے کے لیے جاتے ہیں، تیرے گھر کو بھی نہیں معاف کر دے، یا اللہ تو ہماری مدد فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، یا اللہ تو ہمارے گناہ معاف فرما، ان ظالموں سے ہماری جان چھڑا، یا اللہ تو ان کے اوپر عذاب نازل کر، یا اللہ تو ان کے اوپر عذاب نازل کر، اے اللہ تیری مخلوق غلط ہے، ہم غلط تھے، ہم غلط ہیں، یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، یہ تیرے گھر کے ساتھ بھی یہ زیادتی کر رہے ہیں، یہ ظلم کی انتہا ہے کہ ان کی بجلی مفت، ان کا گیس مفت، ان کی پانی مفت، ان کی ہر چیز مفت، یا اللہ تیری مخلوق کو بھی مفت نہیں دے رہے اور تیرے گھر کو بھی مفت نہیں دے رہے، یا اللہ یہ مسجدوں کو معاف نہیں کر رہے، یا اللہ تو ہماری مدد فرما۔ اور آخر میں کہوں گا اپنے علماء کرام سے، مشائخ اذان سے کہ کب نکلو گے، نکل کر خانگاہوں سے ادا کر رسم شبیری، ارے میرے بزرگوں، میرے علماء، میرے مشائخ، قوم مر رہی ہے، قوم غربت کی چکی میں پس گئی ہے، خدا کے لیے اپنی اپنی مسجدوں میں قافلے لے کے باہر نکلے، اپنی اپنی گدیوں سے پیران کرام باہر نکل آئیں، اگر نہیں نکلیں گے تو یہ مخلوق کل آپ کا بھی گریبان پکڑے گی، کیونکہ آپ دین کے راہبر ہیں، ہمیں یقین ہے کہ آپ ہماری نمائندگی کریں گے، ہمیں لیڈ کریں گے اور اس عذاب سے ہماری جان چھڑائیں گے۔ میں اس لیے اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے لیے باہر نکل آئیں، خدا کے لیے علماء کرام اور مشائخ کرام آپ بھی باہر نکلیں، ہر مکتبہ فکر باہر نکل آیا ہے، میں اپنے وکلاء سے گزارش کروں گا خدا کے لیے ہمیں پھر دھوکہ یہ نہ دیں دے، آپ قانون کو سمجھتے ہیں، آپ ہماری حمایت باہر نکل آئیں، تاجر نکل آئے ہیں، ہر مکتبہ فکر نکل آیا ہے، میں اپنے ٹیچر حضرات سے گزارش کروں گا خدا کے لیے آپ باہر نکلیں، آپ تو قوم کے معمار ہیں، تاکہ اس ظلم کا مقابلہ جو ہے وہ ہم کر سکیں، اور انشاءاللہ یہ مقابلہ ہم کریں گے اور ہر صورت میں کریں گے، خواہ اس میں ہمیں موت بھی آ جائے، کیونکہ کم از کم اللہ اور اس کی رسول کی بارگاہ میں ہمارا یہ چیز شاید اللہ قبول کر لے کہ ہم نے ظلم کے خلاف آواز بلند کی ہے۔ میری یہ اپیل ہے خدا کے لیے اس ظلم کو بند کیا جائے، اور لوگوں اندر نہ جانا، گھروں میں واپس نہ جانا، اور میں احتجاج کرنے والوں سے اسپیشل درخواست ہے خدا کے لیے کوئی روڈ بڑے بڑے جب تک اجتماعی کال نہ ہو نہ بلاک کرنا، غریب لوگ پہلے ہی پس چکے ہیں، جو چھوٹا موٹا کام ہے ان کو چلنے دے، دیہڑی دار اور مزدور کا کام تو نہیں چل رہا، کاروباری کا کام نہیں چل رہا، ہر سطح پہ تباہی ہے، لہذا میری گزارش ہے کہ پرامن احتجاج کریں، یہ تحریک آگے بڑھے گی اور اس وقت تک چلتی رہے گی، اس تحریک میں لوگ آتے جاتے رہیں گے، مگر ایک یاد رکھیں جب پانی چلتا ہے تو اس میں شاپر بھی آتے ہیں، گندگی بھی آتی ہے، سارا کچھ آتا ہے، مگر وہ پانی چلتا رہے تو سارا کوئی سائیڈ پہ ہو جاتا ہے، لہذا یہ سیاسی مفاد پرستوں سے بھی آپ نے ہوشیار رہنا ہے اور بیوروکریسی کی چالوں سے بھی ہوشیار رہنا ہے، جب تک آپ اپنے حقوق حاصل نہیں کر سکتے تھے، جب تک اپنی ریاست ماں کو نہیں بچا لیتے، تب تک آپ نے پیچھے نہیں جانا ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستانی عوام زندہ باد۔ بہت بہت شکریہ۔